حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ تیبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، معروف کا معنی بہت وسیع ہے، اس میں وہ تمام کام شامل ہیں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا جبکہ جانتا ہو کہ لوگ اس سے منع نہیں کریں گے، انصاف کرنا، اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا۔ علامہ سید شریف جرجانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، جس عطیہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنا مقصود ہو وہ صدقہ ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، حدیث مذکور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک بندے کا ہر نیک عمل اور اچھی بات صدقہ ہے اور اللہ عز و جل مومن کو اس عمل خیر پر ثواب دے گا۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، معروف سے مراد ہر قسم کی بھلائی ہے، چاہے وہ مال سے عطیہ کرنا ہو یا اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو یا ہر قسم کے ایسے اقوال و افعال جو عرفاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ صدقہ ہیں، یعنی ان کا ثواب صدقے کے ثواب کی طرح ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا ہمت افزا حدیث ہے، یعنی صدقہ صرف مال ہی سے نہیں ہوتا بلکہ ہر معمولی نیکی اگر اخلاص سے کی جائے تو اس پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب کوئی فقیر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صدقہ پر قادر نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہوئے مالی طور پر کمزور لوگوں کی ضرورتوں کو اپنے زائد مال سے پورا کرنا صدقہ ہے، اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ 7 لوگ قیامت میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں ایک صدقہ کرنے والا بھی ہے، اور چھپا کر صدقہ کرنا بہتر ہے کہ حدیث پاک میں ہے، دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایک اور حدیث میں ہے، صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دے۔